मुख्तसर ज़िंदगी को गुजारने का भी कोई तरीक़ेकार होना चाहिए। इर्द गिर्द के माहौल और अपनी ज़िंदगी में आने वाले लोगों पर भी ध्यान देना है। याद रखिएगा, लोगों को बस तमाशे से गर्ज़ है, क्योंकि लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। अगर आप जो है वो किसी ऐसे शख्स के साथ हैं जो आपको रोक टोक करता है, ये वो शख्स है जो आपके साथ मुखलिस है और आप इसी शख्स से भाग रहे होते हैं। आप जानते हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, क्योंकि आप कभी भी ज़्यादा लोगों के साथ अच्छे नहीं हो सकते। देखें, औरत के बारे में ये सोचने वाले मर्द कि औरत कहीं नहीं जाएगी, बड़े बेवकूफ़ हैं। और काफ़ी औरतें आपको छोड़कर इसीलिए चली गई होंगी कि आपको पता भी नहीं चला होगा कि ये क्यों गई हैं। अपनी ज़िदें छोड़ दें और लोगों को परखना शुरू करें। पावर बैंक होता है, वो तो हर फाइल के साथ लग जाता है, तो ये मर्दों को पावर बैंक बनने की ज़रूरत ही नहीं है। आप साबित करें कि आप इज़्ज़तदार और ख़ानदानी मर्द हैं, तो किसी को बहन बना के उसको जो है वो मदद कर दें। पहली जो औरत उसकी ज़िंदगी में होती है ना, वो मर जाती है, उसकी ख्वाहिशात मर जाती हैं। और मर्द जो है वो कहता है मैंने क्या किया है, मुझे तो इजाज़त है, मुझे तो इस्लाम ने इजाज़त दी है 4 शादियों की। लेकिन निकाह में जो औरत आपके घर पर बैठी है ना, उसे पैसे से गरज नहीं, उसे आपकी मोहब्बत से गरज है। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है और इस मुख्तसर ज़िंदगी के अगले लम्हे में क्या हो जाए ना आपको पता है ना मुझे पता है। इस मुख्तसर ज़िंदगी को गुजारने का भी कोई तरीक़ेकार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ज़िंदगी बस जिस सिमत आपको लेके जा रही है आप उसी सिमत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखें, जहाँ रिलेशनशिप की बात है, जहाँ ज़िंदगी गुजारने की बात है, जहाँ अपनी शख्सियत की बात है, तो शख्सियत के निखार के लिए कुछ चीज़ों का हमें बड़ा ध्यान रखना है। सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए अपने बाल, अपनी आँखें, अपना फेस और अपने कपड़ों पर ही ध्यान नहीं देना, बल्कि कि इर्द गिर्द के माहौल और अपनी ज़िंदगी में आने वाले लोगों पर भी ध्यान देना है। आपने ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटाना है जो टॉक्सिक हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आपको पीछे हटाने में अपना मुअव्विन किरदार अदा कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो आपसे हसद का शिकार हैं, जो आपसे हसद करते हैं और बाकायदा तौर पे करते हैं और इस हसद का पता भी नहीं चलने देते। आपके करीबी बहुत से ऐसे लोग जो आपकी शोहरत से जेलसी फील करते हैं या आपके अच्छा होने से जेलसी फील करते हैं और फिर वो छोटी छोटी साजिशें करते हैं। ये छोटी छोटी साजिशें एक दिन बड़ी साजिश में तब्दील हो जाती है और फिर ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। याद रखिएगा, टैरी पीटर कहते हैं कि हमेशा याद रखें कि जो हजूम आपकी ताजपोशी पर तालियां बजाता है, वही हजूम आपका सर कलम होने पर भी तालियां बजाएगा। लोगों को बस तमाशे से गर्ज है। लोग ये नहीं जानते कि किसी पर क्या बीत रही है या किसी पर क्या गुजर रही है या कोई किस सिचुएशन से गुजर रहा है। तो याद रखें कि ये जो लोग हैं जो आपके जो है अरूज पर या आपके अच्छा होने पर तालियां बजा रहे हैं ना, कल को यही लोग होंगे जो खुदा ना खास्ता आपके ऊपर बुरा वक्त आया या आपका सर कलम करने की बात आई तो तब भी तालियां बजाने वालों में से ही होंगे, क्योंकि लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये तमाशबीन टाइप लोग जो है वो आपके इर्द गिर्द ही मौजूद होते हैं। इनसे आप बच नहीं सकते, क्योंकि इनकी कोई स्पेसिफिक जो है वो शनाख्त नहीं होती कि ये इनकी कोई शनाख्त कर लें और आप इनसे बच जाएं। ये बड़ा मुश्किल क्राइटेरिया होता है इनसे बचने का। मैं ये समझती हूँ कि लोगों के हजूम में अगर आप जो है वो किसी ऐसे शख्स के साथ हैं जो आपको रोक टोक करता है, जो आपकी हर बात पे नज़र रखता है, आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, आपको बार बार कॉल्स करके पता करता है या आपकी परेशानी लेता है, ये वो शख्स है जो आपके साथ मुखलिस है और आप इसी शख्स से भाग रहे होते हैं। जैसे कि बीवियाँ अक्सर औकात जो है वो मर्द पर शक कर रही होती हैं, शौहरों पे शक कर रही होती हैं और उनको कह रही होती है कहाँ हो, कब आओगे, कैसे हो, किससे बात हुई, किसका फ़ोन आया था, क्या हो गया। मर्द इन चीज़ों से जो है वो घबरा रहा होता है। मर्द कहता है कि ये मुझसे बार बार सवाल ना करे, लेकिन आपको पता है कि आपके साथ होकर, आपके पास होकर भी आप उसके पास मौजूद नहीं हैं। इसी बात की कमी दूर करने के लिए वो बारहा आपको कॉल्स कर रही है, आपसे पूछ रही है आप कहाँ मौजूद हैं, आपसे जिक्र कर रही है। ये सब सवालात जो औरत करती है ना, ये शक की औरत नहीं होती है। ये वो औरत नहीं होती जिसे आप शक का टैग लगा देते हैं। पता है इसका मतलब क्या है? आप जानते हैं इसका मतलब यह है कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। या वो शख्स जो आपको बारहा पूछता है, आपको रोकता है, टोकता है, आपको गलत लोगों में बैठने से मना करता है, आपके किरदार को अच्छा बनाने में आपकी मुआवनत करता है, आप उसी शख्स से भागते हैं कि ये बंदा जो है वो मुझे क्यों समझा रहा है, मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे ना समझाए। यही शख्स आपसे मोहब्बत करता है। यही शख्स बेसिकली आपकी जो है वो फिक्र करता है, जिसकी वजह से आप उसी को शक्की और उसी को आप बुरा जो है वो करार दे के अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। फिर वो बंदा जो है वो फेड अप हो जाता है। वो औरत हो या मर्द हो, वो कहता है कि मैं इसका इतना ख्याल कर रहा हूँ, मैं इसका इतना ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन ये बंदा या बंदी जो है वो इतनी सर फिरी है या सर फिरा है कि इसको समझ ही नहीं आ रही कि मैं इसके लिए जो है वो सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ज़िंदगी
میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ مختصر سی ہے، مختصر سی زندگی میں مختصر سے لوگ رکھیں لیکن مخلص رکھیں۔ یہ جو اپنے ساتھ پورے کا پورا مجمع لیے پھرتے ہیں نا، یہ منافق ہیں، کیونکہ آپ کبھی بھی زیادہ لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہو سکتے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے دشمن نہ ہو، اور آپ مجمع کے ساتھ اگر چل رہے ہیں تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ زیادتی نہ کر رہے ہوں، یا کہیں نہ کہیں آپ جھوٹ کا سہارا نہ لے رہے ہوں۔ دیکھیں، جو شخص چلاکیوں سے مخلص انسان کو دھوکہ دیتا ہے نا، وہ ایک دن خود گرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ دھوکہ دینے میں بڑے ماہر ہوں گے، آپ بڑے پرفیکٹ ہوں گے، لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ اس مخلص آدمی کو دکھاتا ہے کہ دیکھو اس نے تمہیں دھوکہ دیا، اور کس طرح دیا، اور یہ کیسے تمہیں پاگل بنا رہا تھا۔ اور جب ہوش آتا ہے نا انسان کو، تب تک مخلص لوگ آپ کی زندگی سے جا چکے ہوتے ہیں، آپ کی زندگی خالی ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر آپ دیواروں میں ٹکرے مار کر جو ہے وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ پھر آپ ڈاکٹر کا سہارا لیتے ہیں، پھر آپ آ کر جو ہے وہ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیتے ہیں، ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں، میں پریشان ہوں۔ لیکن اس وقت جس وقت وہ مخلص آدمی یا عورت یا مرد آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جس وقت وہ آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے، برے لوگوں سے آپ کو روک رہا ہوتا ہے، بری چیزوں سے آپ کو روک رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ اپنے جو ہے وہ ٹشن میں ہوتے ہیں، اپنے عروج پر ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں، عورت کے بارے میں یہ سوچنے والے مرد کہ عورت کہیں نہیں جائے گی، بڑے بے وقوف ہیں۔ عورت اور با وفا عورت کس وقت آپ کو چھوڑ کے چلی جائے، آپ کے پاس کوئی شورٹی نہیں ہے، کیونکہ با وفا عورت آخری دم تک نبھاتی ہے۔ لیکن جب آپ اس کی فیلنگز کو ہرٹ کرتے ہیں، جب آپ اس کی فیلنگز کو نہیں سمجھ پاتے، جب آپ اس کے کردار میں خامیاں نکالتے ہیں، جب آپ اس کی مخلصی پر شک کرتے ہیں، اور جب آپ اس کی کیئر کو اس کے شک میں تبدیل کر کے اسے شکی عورت کا خطاب دے دیتے ہیں، تو وہ عورت پھر آپ کے ساتھ نہیں رہتی، وہ عورت پھر آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ وہ عورت پھر خاموشی سے جو ہے وہ آپ کو بتاتی بھی کچھ نہیں، آپ سے لڑتی بھی نہیں، اور خاموشی سے جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، خبر بھی نہیں ہونے دیتی کہ ہوا کیا ہے۔ آپ وجہ ہی تلاش کرتے رہ جاتے ہیں، اور کافی عورتیں آپ کو چھوڑ کر اسی لیے چلی گئی ہوں گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ یہ کیوں گئی ہیں۔ مخلص عورت جو ہے وہ خاموشی سے چھوڑ کے جاتی ہے۔ بدتمیز عورت، بد زبان عورت، یا آپ کی مخالف عورت، یا آپ سے کوئی بھی کسی قسم کا اسے لالچ یا لالچی عورت جب چھوڑ کے جاتی ہے نا، وہ شور مچاتی ہے، وہ سارے زمانے کو شور مچا مچا کے بتاتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق تھا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، کیونکہ اس کا لالچ پورا نہیں ہوا ہوتا، آپ نے اس کے لالچ کو پراپر طریقے سے نہیں اسے دیا ہوتا، اس لیے وہ آپ کو گندا کرتی ہے معاشرے میں۔ ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، خود پر اعتماد کرنا سیکھیں، ضدی مت بنیں، اپنی ضدیں چھوڑ دیں اور لوگوں کو پرکھنا شروع کریں۔ دیکھیں، قسمت صرف بدلتی ہے، لیکن قسمت تب بدلتی ہے جب آپ رونا دھونا چھوڑ کر کسی کام پر لگتے ہیں، جب آپ اپنے ساتھ چلنے والے مخلص لوگوں میں اور بدنیت لوگوں میں جو ہے وہ فرق کرنا جانتے ہیں۔ آپ کسی بھی عورت کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا آپ کسی بھی مرد کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو آپ کوئی بہت بڑے شاطر آدمی نہیں ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ بڑے بڑے برج الٹتے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ فرعون جیسا شخص جس نے اپنی دوزخ اور جنت بنائی ہوئی تھی، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں سورج کو نکالتا ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں ہی چاند کو نکالتا ہوں، اور میں ہر چیز پہ قادر ہوں، اور وہ کہتا تھا کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ پھر کیا ہوا کہ فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ کو بھیج دیا گیا، اور موسیٰ کی پرورش جو ہے وہ کس نے کی؟ فرعون کی بیوی نے۔ اور فرعون کی بیوی کے دل میں ایمان کی روشنی اس قدر زندہ تھی کہ اللہ نے جو ہے وہ فرعون کی بیوی کو موسیٰ کی جو ہے وہ پرورش کے لیے اس کی ماں کی جگہ پر جو ہے وہ اس کو مختص کیا۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کا بڑا مقام ہے، عورت بڑا مقام رکھتی ہے۔ دوسری عورت جو ہے نا آپ کی زندگی کی، جو دوسری عورت ہے، بڑی خطرناک عورت ہے، یاد رکھیے گا۔ دوسری عورت جو ہے نا، عورت کی زندگی میں عورت کا مقام ایک ہی ہے، عورت ایک ہی ہوتی ہے جو باوفا ہوتی ہے۔ دوسری، پہلی، چوتھی، آٹھویں، یہ کوئی عورتیں نہیں ہوتی کہ آپ کی زندگی میں بہت ساری عورتیں آئی ہیں تو آپ بہت بڑے مرد ہیں اور آپ نے اپنی مردانگی کا بہت بڑا ثبوت دے دیا ہے کہ جی بہت ساری عورتیں آپ پر عاشق ہیں۔ عاشق تو بھائی اب یہ جو پاور بینک ہوتا ہے وہ تو ہر موبائل کے ساتھ لگ جاتا ہے، تو یہ مردوں کو پاور بینک بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مرد کو مرد بننا چاہیے، مرد کو خاندانی ہونا چاہیے، مرد کو ایسا تھوڑی ہو چاہیے اگر آپ مرد ہیں تو آپ ثابت کریں کہ آپ کسی کو بہن بیٹی بنا کے اس کی مدد کر سکتے ہیں، آپ ثابت کریں کہ آپ عزت دار اور خاندانی مرد ہیں تو کسی کو بہن بنا کے اس کو جو ہے وہ مدد کر دیں، نہ کہ اس کو اپنی بیوی بنا کے جو ہے وہ اس پہ پیسہ خرچ کرنا شروع کریں، نہ کہ آپ اس کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ گرل فرینڈ بنا کے اس پہ پیسہ خرچ کرنا جو شروع کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے، عورت بہن بیٹی کے روپ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری عورت کا زندگی میں مقام پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب ایک مرد کی زندگی میں دو عورتیں ہوتی ہیں نا، اور جب عورت کو پتہ لگتا ہے کہ اس چیز کا کہ اس کے مرد کی زندگی میں دوسری عورت بھی موجود ہے، تو پہلی جو عورت اس کی زندگی میں ہوتی ہے نا وہ مر جاتی ہے، اس کی خواہشات مر جاتی ہیں،
اس کی زندگی جو ہے وہ اندھیری ہو جاتی ہے، لیکن وہ کہہ کچھ نہیں پاتی، وہ اپنے شوہر سے لڑنا نہیں چاہتی، فساد نہیں ڈالنا چاہتی، اپنے بچوں کو اور اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی، تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اور مرد جو ہے وہ کہتا ہے میں نے کیا کیا ہے، مجھے تو اجازت ہے، مجھے تو اسلام نے اجازت دی ہے 4 شادیوں کی، میں تو کروں گا۔ نہیں، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اپنی بیوی کو توڑ کر، اس کی فیلنگز کے ساتھ کھیل کر، اسے اذیت پہنچا کر، اسے تکلیف کے جو ہے اس کے زندگی میں دریا بہا کر جو ہے اسے برداشت کی اس سیڑھی پر چڑھا کر جو ہے اور تم دوسری عورتوں کی طرف جو ہے وہ نکل جاؤ۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اپنی من پسند عورتیں جو ہے وہ استعمال میں لاؤ اور ان سے نکاح پہ نکاح، نکاح پہ نکاح جو ہے وہ کرتے جاؤ، یہ نہیں بات ہے۔ دوسری عورت کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر عورت خوددار ہے، اگر عورت خاندانی ہے، اگر عورت نے مرد کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کی ہے اور ایک ہی مرد کے ساتھ صرف کی ہے، تو وہ اس مرد کی زندگی میں دوسری عورت کو برداشت کر ہی نہیں سکتی۔ یہ بڑی قابل عورتیں ہیں بھائی جو یہ برداشت کر جاتی ہیں، لیکن یہ کون سا مقام ہے، یہ شاید اس مقام کو جو ہے کبھی میں بھی نہیں سمجھ سکتی۔ دیکھیں، پیسہ کھانے والی عورت نہ بغیر نکاح کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن نکاح میں جو عورت آپ کے گھر پر بیٹھی ہے نا، اسے پیسے سے غرض نہیں، اسے آپ کی محبت سے غرض ہے، اسے آپ کی توجہ سے غرض ہے، اسے آپ کے جو ہے وہ وقت سے غرض ہے۔ اور اگر آپ اسے وقت ہی نہ دے پائیں، توجہ ہی نہ دے پائیں، اسے پیسہ پیار یہ سب کچھ نہ دے پائیں، تو آپ کس چیز کے شوہر؟ آپ کا پھر شوہر ہونے کا جو ہے وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوتا۔ تو ایک اچھا شوہر، ایک خاندانی با اخلاق شوہر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے اور اس کو ہر طرح سے ممکنات میں سے بناتا ہے کہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور ایک اچھی بیوی جو ہوتی ہے نا، وہ اپنی زبان پہ کنٹرول حاصل کرتی ہے، اپنے شوہر کے غلط ہونے پر بھی اس کو دنیا کے سامنے غلط ثابت نہیں کرتی ہے۔ یہ خاندانی عورت کا جو ہے وہ شیوا ہوتا ہے۔